بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں ڈاکٹر بشرا جبین۔ آج کا پروگرام جنرل سائنس کے کورس کوڈ 6404 کے ٹاپک انٹروڈکشن ٹو سائنس پر مشتمل ہے۔ یہ اس پروگرام کا دوسرا حصہ ہے۔ اس پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے سائنٹیفک میتھڈس اور سائنس کی مختلف برانچز کے بارے میں جانا۔ آج کے پروگرام میں ہم سائنٹیفک ڈسکوریز اور اس میں مسلمان سائنسدانوں کے کردار کے بارے میں جانیں گے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں سائنٹیفک ڈسکوریز۔ سائنٹیفک ڈسکوریز کے بارے میں جاننے سے پہلے ہمیں انوینشن اور ڈسکوری کا فرق معلوم کرنا ہوگا۔ ڈسکوریز ایسی چیزوں کا مطالعہ ہے جو ہم سائنس کے ذریعے کرتے ہیں، یعنی ڈیٹیکٹ کرتے ہیں جو چیز پہلے موجود ہے اس کو ہم معلوم کریں، جو قدرت نے کہیں بھی نہ کہیں پہلے کہیں رکھی ہو۔ جیسا کہ کولمبس نے امریکہ دریافت کیا، وہ ایک دنیا کے اندر پہلے سے موجود تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب ایک سائنسدان وہاں پہنچا تو اس نے معلوم کیا۔ یعنی قدرت نے جو چیزیں پہلے سے رکھی ہیں لیکن انسان ان کے بارے میں نہیں جانتا، تو ایسی چیز کے بارے میں معلوم کرنا ڈسکوری کہلاتا ہے۔ جبکہ انوینشن ایک مختلف چیز ہے۔ انوینشن ایک ایسی چیز ہے جو پہلے سے موجود نہ ہو، اور انوینشن میں سب سے زیادہ اہم بات یہ ہوتی ہے کہ یہ کسی انسان کے تخیل کو اور یا اس کے مطالعہ کی وجہ سے یا پھر اس کے کسی ایسے عمل کی وجہ سے یا کسی ایک ریئیکشن کی، جیسے ہم اگر سائنس کی بات کریں تو جیسے لائٹ ڈسکور ہوئی، الیکٹریسٹی ڈسکور ہوئی، یہ پہلے موجود نہیں تھی، ہماری زندگی اس سے بدل گئی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ کوئی ایسی چیز بھی نہیں تھی جو پہلے کائنات میں موجود ہو۔ سائنسدانوں نے اپنے علم سے، اپنے تجربوں سے اس کو ثابت کیا کہ ہم نے کیا ڈسکور کیا، کیا انوینٹ کیا۔ دس از سم تھنگ نیو۔ سو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈسکوری ایک ایسی چیز ہے جو موجود ہے اور ہم اس کے بارے میں پتہ لگا لیں، اور انوینشن ایک ایسی چیز ہے جو آپ اپنے علم سے یا اپنے مطالعہ سے ایک خاص طریقہ کار کو اپنا کر حاصل کریں۔ اب ڈسکوری اور انوینشن جو ہے یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ڈسکوری اور انوینشن ہمیشہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ہینڈ ٹو ہینڈ۔ کس طرح سے؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈسکوری ایک کسی چیز کا نیا دریافت ہونا ہے، لیکن انوینشن بھی پرانی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے ہی ہوتی ہے۔ یعنی آپ کو جیسے ابھی میں نے لائٹ کی مثال دی، تو واقعی میٹر، الیکٹران اور یہ ساری چیزیں پہلے سے موجود تھیں اور یہ پہلے سے ڈسکور تھیں، لیکن ان ڈسکوریز کو اپنے خاص طریقے عمل سے استعمال کے قابل بنانا جو ہے وہ انوینشن کہلاتا ہے۔ اور اس لیے انوینشن ہو یا ڈسکوری ہو، ایٹ دا اینڈ یہ ہیومن بینگ کے فائدہ کے لیے یوز ہوتی ہے، اور یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی بھی سائنس کے اندر جو بھی پروگریس ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ پوری دنیا کو جو چینجز آ رہی ہیں وہ سب ڈسکوریز کی بیس پہ ہو رہی ہیں یا انوینشن۔ یہ دونوں ہمیشہ سائڈ بائی سائڈ چلتی ہیں، اور ڈسکوریز کو یوزلی ہم ایک طریقے سے ارینج کرتے ہیں اور اس کو ارینجمنٹ کے بعد ہم انوینشنز کی طرف جاتے ہیں، اور انوینشنز ہمیشہ ہیومن بینگز کے بینیفٹس کے لیے ہوتی ہیں۔ جیسا کہ سولر سسٹم۔ سولر سسٹم جو ہے وہ ایک ایسا سسٹم ہے جو ایسٹرونومرز نے دریافت کیا سب سے پہلے، ٹھیک ہے۔ پوری کائنات کے اندر جو سب سے پہلے سائنٹسٹ تھے نیکولاس کوپرنکس، انہوں نے اس کو انٹروڈیوس کرایا 1543، اور انہوں نے جب یہ پبلش کیا کہ کائنات جو ہے اس کے اندر جو زمین ہے وہ ایک جگہ رکی ہوئی نہیں ہے بلکہ یہ گھوم رہی ہے۔ اس سے پہلے تمام سائنس لوگوں کا یہی خیال تھا کہ شاید زمین گھوم رہی ہے، زمین رکی ہوئی ہے اور ساری چیزیں اس کے گرد گھوم رہی ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا، ساری چیزیں سورج کے گرد گھوم رہی ہیں۔ تو اس وقت سائنسدانوں نے یہ ایک نئی بات کو جانا کہ سولر سسٹم کیا ہے۔ تو سولر سسٹم کا جو نیوکلیس ہے وہ سورج کہلایا، سن، اور تمام سیارے اور سب سے اہم ہماری زمین جس پہ ہم رہتے ہیں یہ بھی اس کے گرد گھوم رہی ہے۔ سن از دا بیسک باڈی جس کے گرد تمام پلانٹس جو ہیں وہ کانسٹنٹلی موو کر رہے ہوتے ہیں۔ سیکنڈ ڈسکوری ہے گریوٹی۔ آپ نے بچپن سے ہی سنا ہوگا کہ این ایپل فالز ٹو دا گراؤنڈ۔ نیوٹن وہ سائنٹسٹ تھے جنہوں نے یہ بات سب سے پہلے ڈسکور کی۔ ایک دن وہ درخت کے نیچے بیٹھے تھے کہ انہیں لگا کہ ایک سیب ان کے سر پہ آ کے گرا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ
ज़मीन के अंदर कोई क़ुव्वत थी जिसकी वजह से वो सेब को अपनी तरफ खींच रहा है। न्यूटन ने सोचा कि ये दाएं बाएं या ऊपर क्यों नहीं गया, ये नीचे की तरफ क्यों आया। तो इस सोच ने सबसे पहले साइंटिफिक डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटी के बारे में बताया। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी। आजकल कायनात के अंदर जितनी चीज़ें भी हो रही हैं वो इस ग्रेविटी की वजह से हो रही हैं। दिस इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स अर्थ। और यही वजह है कि हमारी जो भी चीज़ें ज़मीन की तरफ गिरती हैं उनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो इसी लॉ के ऊपर होती है, और इसी लॉ की बुनियाद पर हम कायनात के सारे निज़ाम को चला रहे हैं। जो भी चीज़ें डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर भी घूम रही हैं तो वो ग्रेविटी की वजह से सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी है इलेक्ट्रिसिटी। आज आप एक मिनट के लिए सोचें, बिजली के बगैर हम एक मिनट नहीं रह सकते। हमारी ज़िंदगी इस मेन डिस्कवरी के मरहूने मेहनत है। तो इलेक्ट्रिसिटी ने हमारी ज़िंदगियों को बदल के रख दिया है, और इसका मेजर फंक्शन यही है कि ये हमें देखने में, समझने में और परखने में मदद करती है। अब ये डिस्कवरी हुई कि सबसे पहले 1821 के अंदर एक इलेक्ट्रिक करंट की वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया। तो साइंटिस्ट ने ऑब्ज़र्व किया कि जब हम इसे इलेक्ट्रॉन्स को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स या ये वायर मूव करती है। इट्स मीन देयर इज़ अ पावर, कोई ऐसी ताकत है जो करंट को या इलेक्ट्रॉन्स को अपनी जगह से रिप्लेस करने में मदद करती है। तो इस बात की डिस्कवरी ने इलेक्ट्रिसिटी को जन्म दिया, और बाद में यही साइंस के मुख्तलिफ किरदारों के अंदर बदलती गई, और आज तक डेवलप होने वाली तमाम इलेक्ट्रिक मोटर्स और डिफरेंट जो यूज़ करने वाली इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ें हैं, ये सब फ्राडे के इसी इलेक्ट्रिसिटी के कानून की बुनियाद पर हैं। एक और साइंस की डिस्कवरी है जर्म थ्योरी। नाम से ही ज़ाहिर है ये जरासीम की है। जब तक जर्म थ्योरी नहीं थी तो यही समझा जाता था कि इंसान कोई भी चीज़ कोई भी इन्फेक्शन उसे होता है और वो मर जाता है। बहुत सारी ऐसे इमराज हुए जिनकी कोई वजह नहीं जानता था। लेकिन 1960 के अंदर सबसे पहले लुइस पास्चर ने ये डिस्कवर किया कि बैक्टीरिया जो थे वो किल होने शुरू हो गए हैं। उसने एक ही मीडिया के अंदर कुछ फंगस ग्रो की और साथ ही बैक्टीरिया भी थे। उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि आहिस्ता आहिस्ता बैक्टीरिया कम हो रहे हैं और फंगस ग्रो कर रही है। तो इसका मतलब है कि एक बायोटिक जो लाइफ है वो दूसरी बायोटिक लाइफ को किल कर रही है। तो इस तरह माइक्रो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे को किल करते हैं। इस एक डिस्कवरी की वजह से मौजूदा ज़िंदगी के तमाम तरीक़ेकार, जिसमें स्टीरिलाइजेशन शामिल है या दूसरे तमाम अवामिल शामिल हैं, वो सब डिस्कवर हुए। इस डिस्कवरी से मेडिसन के अंदर बहुत चेंजेस आए। सबसे अहम चेंज तो ये आया कि डॉक्टर्स ने स्टीरिलाइज्ड चीज़ें और प्योरीफिकेशन की चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू की, और डॉक्टर्स ने इंसानों की ज़िंदगी को आसानी की तरफ लेके आए। इससे अगली अहम डिस्कवरी है एक्स-रे। ये भी आपको मालूम है हमारी मेडिसिन की फील्ड में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्स-रे। एक्स-रे एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए हम डायफ्रैक्शन के थ्रू जब किसी सब्सटेंस से पास करते हैं तो वो सब्सटेंस के अंदर से गुजर जाती है। हर सब्सटेंस के अंदर से एक्स-रे नहीं गुजर सकती, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बोन्स के ये क्रॉस कर सकती है। इसकी इस क्वालिटी की वजह से हम इसको डिफरेंट फील्ड्स के अंदर यूज़ करते हैं। जैसा कि हमारी कोई हड्डी टूट जाती है या इसके अलावा कोई डीलोकेशन हो जाती है या किसी एक पार्ट को हम दूसरे पार्ट के हिसाब से ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं, तो ये सब हम एक्स-रे के मरहूने मेहनत है। इस डिस्कवरी ने ना सिर्फ मेडिसिन में हेल्प किया बल्कि ये हमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में जानने में भी मददगार साबित होती है। 1901 में इसकी डिस्कवरी हुई और आज तक हम इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल कर रहे हैं। अगली डिस्कवरी है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। नाम से ही ज़ाहिर है इट शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम, स्पीड एट डिस्टेंस, यानी किस टाइम पे किस स्पीड से क्या काम होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसकी डिस्कवरी है वो है अबाउट स्पीड ऑफ लाइट, यानी जो लाइट है वो किस तरह से मूव करती है। लाइट जो है वो कॉन्स्टेंटली
86,000 माइल्स पर सेकंड की स्पीड से हमेशा मूव करती है, चाहे वो किसी भी मीडिया के अंदर हो वो इसी स्पीड के साथ मूव करती है। वक्त का भी इसका तयन किया जा सकता है और इस रिलेटिविटी से हम इसके फाउंडेशन के बारे में भी जान सकते हैं। तो मॉडर्न साइंस के अंदर जितने भी तरीक़ेकार हैं उनके अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है। तो इस रिलेशनशिप का पहली डिस्कवरी जो थी वो रिलेटिविटी थ्योरी से हुई। नेक्स्ट डिस्कवरी है बिग बैंग थ्योरी। नाम से ही जाहिर है बिग एक्सप्लोजन। हम सबको ये तसव्वुर रहता है कि पता नहीं ये कायनात कैसे शुरू हुई। बीइंग ए मुस्लिम हमें ये बिलीव तो है कि ये कायनात जो है वो एक ना एक अल्लाह के हुक्म से तख्लीक की गई, लेकिन साइंस की एक अलग थ्योरी है। बिग बैंग थ्योरी भी दुनिया के आगाज़ का या ज़मीन के वजूद में आने के तसव्वुर को एक्सप्लेन करती है। इसके हिसाब से एक छोटा सा पार्टिकल था जो बढ़ता गया और एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, एक ज़ोरदार धमाका हुआ जिसकी वजह से ये कायनात वजूद में आई। सबसे पहले जॉर्ज लेमेयर ने इसको प्रपोज़ किया और इसके अकॉर्डिंग एक छोटा सा पार्टिकल था, ज़मीन एक मादा से मिलके बनी थी जो एक छोटा सा डॉट की शक्ल में मौजूद थी और ये कतरा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया और जैसे जैसे ये बढ़ता गया एक बड़ा साइज़ होता गया और एक ज़ोरदार धमाका हुआ। अब इस धमाके से जो पार्टिकल्स बने और उनके दरमियान जो स्पेस थी वो मैटर ने फिल कर दी। तो अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी ये जो कायनात है ये इसी मादे से भरपूर है जिसमें डिफरेंट पार्टिकल्स छोटे छोटे मिले हुए हैं और इसको फिल किए हुए हैं, जिसके अंदर तमाम किस्म की ग्रेविटी भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है और इसके अलावा ज़िंदगी से मौजूद तमाम चीज़ें इसमें शामिल हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी पेंसिलिन, एंटीबायोटिक, फर्स्ट एंटीबायोटिक। दिस इज़ द फर्स्ट एंटीबायोटिक विच वाज डिस्कवर्ड। बेसिकली पेंसिलिन ने हमारी ज़िंदगियों को बदल के रख दिया है। डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की ये मेहरबानी है कि वो फंजाई और मोल्ड को इकट्ठा ग्रो कर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि बैक्टीरिया ग्रो होना स्टॉप हो गए हैं और कॉन्स्टेंटली किल होना शुरू हो गए हैं। तो ये वो पहली डिस्कवरी थी जिसने मॉडर्न दौर की एंटीबायोटिक्स को जन्म लिया। तो कायनात के अंदर मौजूद सबसे पहली जो एंटीबायोटिक है वो पेंसिलिन है, जिसने हमारे जिस्म के अंदर मौजूद जरासीम को टारगेट किया और उन टारगेट्स को किल करके उनको हमारे लिए आसानियाँ पैदा की। तो ये इस थ्योरी की डिस्कवरी से पहले एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी नहीं थी। यहाँ तक हमारा पहला टॉपिक ख़त्म होता है। उसके साथ हम अब देखेंगे कि ये डिस्कवरीज़ किस तरह से मुसलमानों ने की। मुसलमानों का साइंस के अंदर हमेशा से बहुत अहम किरदार रहा है। मुसलमानों ने ये फ़न यूनान के से और ग्रीक से ये सारी डिस्कवरीज सीखी और लेकिन वक्त के साथ साथ इन्होंने उनको ना सिर्फ वेरीफाई किया बल्कि उनके लिए तगय्युर लाए। जैसा कि हम मिसाल के तौर पर देखें एस्ट्रोनॉमी, फ़िज़िक्स, बायोलॉजी, मेडिसन, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इन सब के अंदर जितनी भी अचीवमेंट हैं अगर हम उनको सबसे पहले देखने की कोशिश करें तो वो मुसलमान साइंसदानों के ही मरहून मिन्नत हैं। और ये इन्वेंशंस जो हैं इनके अंदर मौजूदा ज़िंदगी के तमाम फ़वाइद जैसे विंड मिल्स हैं, ट्रिग्नोमेट्री है, मेजर एडवांसेस जितने भी साइंसेस के अंदर हो रहे हैं ये सब मुसलमान साइंसदानों के ही मरहून मिन्नत हैं। और मुसलमान साइंसदानों में हम सबसे पहले अबू अब्दुल्ला अल-बातनी की बात करेंगे। अल-बातनी मोहम्मद इब्ने जाबर इब्ने सीनान अल-बातनी के नाम से पैदा हुए 858 में। ये बहुत मशहूर एस्ट्रोनॉमर थे, मैथमेटिशियन, और इसके साथ साथ इन्होंने एस्ट्रोनॉमी के बारे में बहुत नई सी डिस्कवरीज़ की। यानी इस्लाम के ज़िम्मे ही ये आता है कि सबसे पहले एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस कराए और ये सेरा बातनी के ही सर जाता है। इन्होंने बहुत से अहम डिस्कवरीज़ की जिसके अंदर सबसे अहम जो है वो रिसर्च इन्होंने स्टार्ट की एट द एज ऑफ लाइक 28। ही वाज वेरी यंग इन द एरिया ऑफ रका। उन्होंने रिसर्च स्टार्ट की और उससे उन्होंने ये डिस्कवर किया कि किस तरह से सोलर सिस्टम बनता है, यानी एक साल कितने दिनों पर मुश्तमिल होता है और एक साल के अंदर कितने दिन होते हैं
اور اس طرح ہر دن کس طرح کتنے گھنٹوں پر مشتمل ہے, کتنے منٹس اور کتنے سیکنڈز پہ مشتمل ہے. ان کی جو بھی کیلکولیشنز تھیں وہ آج تک استعمال ہو رہی ہیں. انہوں نے فرسٹ ٹائم بتایا تھا کہ 365 days in a year, اور انہوں نے منٹس اور سیکنڈز کو متعارف کرایا تھا. جو موجودہ کیلکولیشنز ہے, ہم 60 منٹس ان اور 60 سیکنڈز ان منٹ جو ہم کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس سے ان کی ویلیوز کافی کلوزر تھیں. تو جو موجودہ دور کے جو کیلنڈرز ہیں اور جو ٹائم کا زون ہے, یہ سب انہی کے مرہون منت ہے. پھر ہیں ابو ریحام البیرونی. البیرونی کا نام تو آپ نے ہمیشہ اپنے مختلف عوامل میں سائنٹیفک ڈسکوریز کے اندر سنا ہی ہوگا. تو یہ بہت مشہور سائنسدان تھے جنہوں نے کنگ محمود غزنوی کے دور میں اپنا کام کا آغاز کیا, اور یہ 11ویں صدی کے بہت مشہور سائنسدان تھے. البیرونی بہت ورسٹائل اسکالر تھے اور سائنٹسٹ تھے. ان کو فزکس, میٹا فزکس, میتھمیٹکس, جغرافی اور ہسٹری پر بہت زیادہ عبور حاصل تھا, اور ان ساری سائنسز کو ملاتے ہوئے انہوں نے فلاسفی ڈیولپ کی. اور یہ ساری جو فلاسفیز تھیں ان کو انہوں نے ہندو فلاسفرز سے سیکھا, اور ڈفرینٹ پنڈتس کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا. انہوں نے گریکس کے ساتھ کام کیا, عربکس کے ساتھ کام کیا, یعنی ان کے علم میں مختلف ذرائع سے اضافہ ہوتا رہا. انہوں نے مختلف علاقوں میں جا کے ان کی ٹریڈیشنز کو اسٹڈی کیا, پھر اسی حساب سے ان کو کیلکولیشنز میں یعنی میتھمیٹکس کے اینگل میں فارمولاز کی فارم میں لے کے آئے, فزکس کے حساب سے اس کو دیکھا اور ان کی فارمولیشنز ڈیولپ کی, اور یہی وہ فارمولیشنز ہیں جو آج تک ہم استعمال کر رہے ہیں. تو ان البیرونی کا کردار تمام ادوار کے اپنے اس دور کے تمام کلچرز کو اسٹڈی کرنے کے بعد حاصل کیا گیا. اس وجہ سے ان سائنسدان کو ایسٹرونومی اور فزکس اور میتھمیٹکس کا ایکسپرٹ مانا جاتا ہے. ابو علی حسن ابن الحاتم ابن ہاشم کے نام سے مشہور تھے. ابن ہاشم جو ہے ون آف دا موسٹ ایمیننٹ فزسٹ ہیں. ہی کنٹریبیوٹس ٹو آپٹکس. آپٹکس مین یہ جو ہم دیکھتے ہیں, آنکھیں اور آنکھوں سے ریلیٹڈ جتنی بھی بیماریاں ہیں, ان سے متعلق جو بھی مطالعہ کیا جاتا ہے یا جو بھی لینزز ہیں جو یوز کیے جاتے ہیں, تو یہ سارے لینزز جو ہیں ان کی پہلی ڈسکوری ابن الحاتم کے مرہون منت ہے. انہوں نے آپٹکس کے بارے میں بتایا, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایگزامن کیا کہ کس طرح سے ہم پیسیج آف لائٹ موو کرتا ہے, اور ایک میڈیا کے اندر جب لائٹ گزرتی ہے اس کے اندر کس طرح ڈائفریکشن ہوتی ہے, یا اس کے اندر کس طرح سے اس کے اندر چینجز آتے ہیں. تو انہوں نے لائٹ کا کلرفل ہونا بھی ڈسکور کیا. جیسے سن سیٹ یا سن جب رائز ہو رہا ہوتا ہے تو اس ٹائم جو ڈفرینٹ کلرز آف سن ہے ان کو آبزرو کیا اور اسٹڈی کی. انہوں نے تھیوریز بھی پیش کی جس میں فزیکل فنامنا ہے, جس میں شیڈوز کس طرح سے بنتے ہیں, لائٹ کس طرح شیڈو کریٹ کرتی ہے, ایکلپسز کیا ہوتے ہیں, رینبو میں کیوں اتنے کلرز ہوتے ہیں, اور اسپیکولیٹڈ اور فزیکل نیچر آف لائٹ کیا ہے, اس کے بارے میں بتایا. مطلب اس کا یہ ہے کہ جو لائٹ اور اس سے جنم لینے والے مختلف عوامل ہیں ان کی سب سے پہلی ڈسکوری انہی کے مرہون منت آتی ہے. انہوں نے ہمیں شیڈوز اور لائٹ اور اس کی ڈائفریکشن, رینبو کس طرح واٹر ڈراپلٹس میں سے گزر کے 7 کلرز میں چینج ہو جاتی ہے, حالانکہ 1 کلر ہے 7 میں چینج ہو جاتا ہے. تو یہ سپلٹنگ آف لائٹ کا پہلا کانسیپٹ مسلمان سائنسدان کے ہی مرہون منت ہے. ہی از دا فرسٹ ون ہو ڈسکرائب ایکوریٹلی اباؤٹ دا ویریس پارٹس آف آئی, یعنی آنکھ کیا ہے, اس کا اسٹرکچر کیا ہے, اور اس میں کس طرح ہم سائنٹیفیکلی ایکسپلین کرتے ہیں کس طرح لائٹ ہماری آنکھوں کے اندر جاتی ہے اور ہم ڈفرینٹ امیجز کو دیکھ سکتے ہیں, اور ان امیجز کو کس طرح ہم ہر کلر میں فرق کر سکتے ہیں. یہ سب بھی انہی کے مرہون منت ہے. آنکھ کی ساخت کے بارے میں پہلی دریافت انہی سائنسدان نے کی, اور پھر اس ساخت کے اندر جو تبدیلیاں آتی ہیں جیسے کہ ریٹینا ہے وہ خراب ہو تو کیا ہوتا ہے یا اس کے اوپر کیا متاثر ہوں گے, یہ جتنی بھی ماڈرن لینزز سب ڈسکور ہوئے ہیں ان کی بنیاد انہی سائنسدان کے یعنی ابو علی حسن ابن الحاتم کے مرہون منت ہے. ابن سینا. ابن سینا سائنس کے بہت بڑے رہنما اور بہت بڑے ڈسکورر رہے ہیں. یہ مشہور فزیشین تھے. فزیشین مطلب وہ میڈیسن کے شعبے سے تعلق رکھتے تھے, اور ان کا تعلق جو ہے وہ ایسٹرونومی سے بھی تھا.
وہ ایک چلتا پھرتا انسائکلوپیڈیا تھے. ہی از فیمس ایز اے فزیشین, یعنی وہ ڈاکٹر بھی کہلاتے تھے, فلاسفر, فلسفے کے بارے میں جانتے تھے, انسائکلوپیڈیا اس لیے کہ ان کے پاس بہت زیادہ علم تھا اور ایک ترتیب کے ساتھ تھا, اور میتھمیٹیشین اینڈ ایسٹرانومر بھی تھے. تو ان کی جو ایک مشہور بک ہے وہ ہے القانون. قانون کے نام سے یہ ویسٹ میں کتاب جانی جاتی ہے, اور یہ کتاب آج تک ان کی لائبریریز میں موجود ہے. دوسری ان کی کتاب ہے طب کی. طب مطلب جو ہماری میڈیسن ہے, اس کی پہلی جو کتاب لکھی گئی وہ ابن سینا کے مرہون منت ہے. اور میڈیسن کے بارے میں جتنا بھی علم ہے سب سے پہلے جو ایک کتاب کی شکل میں آیا وہ ابن سینا نے ہی متعارف کرایا. یہ اوریجنل آتھر ہیں اور ان کی بہت ساری کنٹریبیوشن ہیں, اور یہ کنٹریبیوشن ان کی اپنی ذات کے مرہون منت ہیں. انہوں نے مختلف علاقوں میں جا کے معلومات حاصل کی اور ان کو ادویات جو مختلف علاقوں میں یوز ہو رہی تھیں اور ان کے فوائد اور نقصانات دونوں کو اس کتاب کے اندر بیان کیا, کیونکہ وہ واحد سائنسدان ہیں جنہوں نے انسائکلوپیڈیا متعارف کرایا کہ میڈیسن اور اس کے فوائد کو ہم جانیں اور ان کے بارے میں معلوم کریں. تو یہ ایک کتاب میڈیسن کی پہلی کتاب ابن سینا کے مرہون منت ہے. ہی واز دا فرسٹ ون ہو ڈسکرائب میگنیٹس and he also contributed in anatomy, gynecology and child health. کیونکہ وہ میڈیکل سے ریلیٹڈ تھے تو انہوں نے نہ صرف چائلڈ ہیلتھ بلکہ مدر ہیلتھ, ہیومن ہیلتھ اور اس سے ریلیٹڈ تمام میڈیکیشنز کو انٹروڈیوس کرایا. اس سے پہلے بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو کہ مختلف علاقوں میں تو پریکٹس ہو رہی تھیں لیکن ان کا فوائد دوسری جگہوں تک نہیں پہنچ رہے تھے. تو اس طرح یہ کتاب لکھنے اور ان ساری معلومات کو دینے سے یہ پوری دنیا میں کی افادیت ہوئی, اور یہ انسائکلوپیڈیا آج بھی دنیا کے اندر موجود ہے. جابر بن حیان. جابر بن حیان کے بارے میں تو آپ نے ضرور سنا ہوگا. یہ کیمسٹری کے مشہور سائنسدان ہیں. کیمسٹری کی بنیاد یا کیمسٹری کے فادر آف کیمسٹری جو ہے وہ جابر بن حیان کو سمجھا جاتا ہے. ان کی ڈسکوریز کیمسٹری کے فارمولاز اور اس سے ریلیٹڈ ہیں. انہوں نے ایکسپیریمنٹل انوینشنز کی کیمسٹری کی, اور اس کے علاوہ انہوں نے بہت ساری ماڈرن جو کیمسٹری کی ٹیکنیکس ہیں ان کو بھی انٹروڈیوس کیا. آج کے دور میں جو آپ کرسٹلائزیشن, پیوریفیکیشن, سبلیمیشن یا اس طرح کے جتنے بھی تجربہ کر رہے ہوتے ہیں, اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کرسٹلائزیشن کیا ہے. کسی بھی سالڈ کا کرسٹلائز ہو جانا, جیسے نمک ہے ہمیں ہمیشہ سالڈ ہی نظر آتا ہے, تو کیوں یہ اس طرح کرسٹل کی فارم میں نظر آتا ہے. چینی ہے اس کی ہمیشہ ایک خاص ہی شیپ ہوتی ہے, تو یہ سب کیا ہے, کرسٹلائزیشن کا پروسیس ہے, کرسٹل بن جاتے ہیں. تو یہ پروسیس سب سے پہلے مسلمان سائنسدان کی ہی ڈسکوری تھی. پھر پیوریفائی کرتے ہیں ہم جو ڈفرینٹ چیزوں کو کے مکسچر میں سے اس کو الگ کر لیتے ہیں, یہ بھی سائنس کے مرہون منت ہے. پھر ڈسٹیلیشن, اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ ڈسٹیلیشن کیا ہے. تو ڈسٹیلیشن ایک ایسا پروسیس ہے جس میں آپ 2 یا 3 لیکوڈس کو آپس میں الگ کر لیتے ہیں آن دا بیسس آف دیئر بوائلنگ پوائنٹس. تو آج کے دور میں اگر آپ کبھی بھی کسی کیمسٹری کے لیب میں جائیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی نہ کوئی ڈسٹیلیشن اپریٹس لگا ہوتا ہے. تو اس کی ڈسکوری سب سے پہلے 1850 سے بھی پہلے ہو چکی تھی. تو یہ کیمسٹری کے جو بیسک فارمولاز ہیں یا جو میتھڈالوجیز ہیں, اسپیشلی ایکسپیریمنٹل میتھڈالوجیز, وہ ان کے ذمہ آتی ہیں. پھر سبلیمیشن ہے. سبلیمیشن ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے جس میں سالڈ ڈائریکٹلی ویپرز یا ویپرز ڈائریکٹلی سالڈ میں کنورٹ ہو جاتے ہیں, درمیان میں لیکوڈ فیز میں نہیں آتے. تو اس کی سب سے پہلی ڈسکوری بھی جابر بن حیان کے ذمہ ہے. کیمسٹری کا لفظ جو الکیمی ہے یہ بھی سب سے پہلے جابر بن حیان نے ہی ڈسکور کیا تھا. یہ بیسیکلی عربک کا لفظ ہے. تو یہ عربی زبان کا الکیمی کا تلفظ ہے جو آج کیمسٹری کی زبان میں یوز ہوتا ہے. تو ان کو بابائے کیمسٹری بھی کہا جاتا ہے کیونکہ کیمسٹری کے پہلے جو فور فادر ہیں وہ یہی ہیں, انہوں نے ہی میتھڈالوجیز کو ڈسکور کیا تھا. نیکسٹ ہے محمد ابن زکریا. یہ بھی بہت مشہور ایسٹرونومسٹ, میتھمیٹیشین, کیمسٹ اور فلاسفر تھے. یعنی میتھ, فزکس اور کیمسٹری کی فلاسفی کے بارے میں انہوں نے متعارف کرایا, اور انہوں نے بہت سی ایسی ورسز لکھی مختلف زبانوں میں, گریک, پرشین یا انڈین کے اندر, جو میڈیسنز یا ان کے مختلف سبجیکٹس کے حساب سے تھیں. یعنی انہوں نے ایک زبان میں اپنے علم کو نہیں بلکہ ہر زبان میں اپنے علم کو پوری کائنات کے اندر پھیلایا.
انہوں نے پریکٹیکل ایکسپیرینس گین کر کے یہ سارے نالجز کو اکٹھا کیا، جن کو انہوں نے مقتدری ہاسپٹل کے اندر پریکٹس کیا۔ اس ہاسپٹل کے اندر وہ میڈیکیشن کے جو بھی طریقہ کار کو ڈسکور کرتے تھے، وہ ان طریقہ کار کو پیشنٹس کے اوپر اپلائی کرتے تھے، پھر پرسنلی آبزرو کرتے تھے کہ ان ادویات کا کیا فوائد ہیں یا کیا نقصانات ہیں۔ تو ان کا یہ ایک وہ واحد سائنسدان ہیں جنہوں نے پریکٹیکلی ایکسپیریمنٹس کو ہیومنس کے اوپر اپلائی کر کے دین کنکلوڈ کر کے میڈیسن میں کنٹریبیوٹ کیا۔ ارلی ایجز کے اندر دیکھا جائے تو ہی واز این ایکسپرٹ ان میڈیسن، کیمسٹری، اور پیشنٹس اور اسٹوڈنٹس دونوں کے ساتھ ہر وقت کنیکٹڈ رہتے تھے، اس لیے ان کے علم کو بہت زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ فرسٹ رائل ہاسپٹل ایٹ رے کے اندر ان کی ایز اے انچارج اپوائنٹ ہوئے، اور ان کے میڈیکل کے اسٹوڈنٹس بھی مختلف پوزیشنز پہ گئے، اور پھر یہ اپنے اسٹوڈنٹس اور اپنے مریضوں کے ساتھ ہمیشہ کنیکٹڈ رہتے تھے، اور ان کے تجربات کو بھی اکٹھا کر کے اپنے علم کے ذریعے اس کو اینالائز کر کے کنٹریبیوٹ کرتے تھے۔ تو میڈیسن کے اندر ان کا بہت عملی کردار ہے، اپنے اسٹوڈنٹس اور اپنے پیشنٹس دونوں کے تجربوں کو اکٹھا کر کے۔ پھر بغداد کے اندر ان کے بہت سارے اسٹوڈنٹ چلے گئے، پھر جس ایریا میں بھی ان کے اسٹوڈنٹس جاتے تھے یہ ان کے ساتھ کنیکٹڈ رہتے تھے، اور اس علاقے کے مریضوں سے حاصل ہونے والی معلومات کو بھی اکٹھا کر کے اپنے تجربے کے ذریعے اینالائز کرتے تھے اور اس کو دنیا کے اندر متعارف کراتے تھے۔ دیٹ واز آل اباؤٹ ٹوڈیز ٹاپک، جو کہ ہم نے سائنس کے مختلف طریقہ کارس کو دیکھا، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مسلمان سائنسدانوں کا کردار بھی دیکھا۔ اس کے اندر دیکھا ہم نے کہ مسلم سائنسدانوں نے جو آج موجود جتنی بھی ڈسکوریز ہیں ان میں سب سے پہلے کنٹریبیوٹ کیا۔ اس میں ایسٹرونومی، فزکس، بایولوجی، میڈیسن، کیمسٹری اینڈ میتھمیٹکس شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی انوینشنز جو ہیں وہ ونڈ ملز ہیں، ٹریگنومیٹری، لیٹن سیلز، اور بہت سی اور ایڈوانسز ہیں جس میں میٹلرجی، میکینیکل اینڈ کیمیکل انجینئرنگ وغیرہ شامل ہیں۔ تو مسلمان سائنسدانوں نے موجودہ دور کے جتنے بھی طریقہ کار ہیں ان کے اندر بہت اہم کردار ادا کیا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے ٹاپک انٹروڈکشن ٹو سائنس کا اختتام ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے کسی پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔